السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں مخدوم المخادیم، سید السادات، فخر العلماء، سلطان الفقراء، قبلہ سید محمد مرتجز بخاری بادشاہ سرکار کے ساتھ، اور ممنون ہیں کہ اپنی قیمتی وقت میں سے چند ساعت ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال ہے قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا قبلہ، آپ کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ نے بلیک ہول کے بارے میں ہم کو بتایا تھا اور ویورز نے بہت اس کو پسند فرمایا تھا، خصوصاً جو سائنسی میدان میں اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت پسند آیا تھا۔ تو آج ایک بچی نے دوبارہ سے ایک سوال دہرایا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے سائنسدانوں کی تحقیق میں، نئی تحقیق میں بلیک ہول کی پکچر بھی لے لی گئی ہے۔ تو اس کا پوچھنا یہ ہے کہ آپ اس نئی تحقیق کو فقر میں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ سائنسدان تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ آئنسٹائن اور اس کی بیان کردہ تھیوری کو دے رہے ہیں، تو تعلیمات معصومین علیہ السلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سائنس اس کو نیو، یہ بہت پرانا کیس ہے۔ بلیک ہول کا جو ہے یہ بہت پرانا کیس ہے، یہ نیو بالکل نہیں ہے، بلکہ جو اوتار گزرے ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ اس سورج کا ایک کالے منہ والا بھائی بھی ہے جو نقصان دہ ہے، اور خدا نے اس کو دیش نکالی دے دی۔ تو ہمارے قرآن میں بھی اسے دخان کہا گیا ہے، دھواں ہے۔ یہ جو بلیک نظر آپ کو آ رہا ہے یہ کئی لاکھوں میلوں تک پھیلا ہوا کالا دھواں ہے جس کے جوف میں آگ ہے، جس میں وہ ستارہ جاتا ہے تو وہ اس کا ایندھن بن جاتا ہے، اور ایندھن اس طرح بنتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے مطلب ایک کالے رنگ کا ایک دھواں اتنا کھول، جس کو یہ بلیک ہول کہہ رہے ہیں، وہ بلیک ہول ہے لیکن وہ دھواں ہے سارا۔ صحیح۔ اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اس دھوئیں کے خطرے کا کہ یہ کیا کچھ نقصان کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح دور سے نظر آتا ہے، جس طرح چاند چڑھ رہا ہے پھر قریب آتا ہے، پھر کئی سال نسلیں لگ جاتی ہیں اس کو قریب آتے آتے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پہلے دھواں آتا ہے اور پھر لپیٹ لیتا ہے، اور ہزاروں میل لمبا دھواں ہے جس کے جوف میں جو ہے وہ ایک آگ جل رہی ہے جو ان ستاروں کو اپنا ایندھن بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، ویدوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، علی پیشوا نے بھی ان کے متعلق اپنے فقراء کو بتایا ہے۔ تو یہ کائنات ایک بہت وسیع، وہ آپ کا جو بچی بہن ہماری پوچھ رہی تھی، میں اس کے کچھ لفظ میں نے سنے ہیں، آپ کے موبائل سے سن رہا تھا، تو اس نے جو کہا ہے اس کو کائنات کا وہ شوق ہے، یونیورس کو سمجھنا چاہتی ہے، اور یونیورس جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، تمام اس سے سب سے جو زیادہ ڈیفائن ہوا ہے یہ ہمارے پاک جناب رسول خدا نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور یہی ہمیں فخر ہے، شکر ہے کہ ایک دن جو ایک دن بھی ایک سکول نہیں گیا، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، تو اتنے بڑے وہ نبی بن کر آیا، تو یہ سب سے بڑی جو گواہی ہے یہ قرآن پاک ہے، ہمارا معجزہ جو ہے۔ تو اس میں تمام کائنات کا ذکر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام لوگ ہوتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں راز رکھے گئے ہیں، اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے عام بیان ہے، لیکن خاص لوگوں کے لیے اس میں خاص اشارے ہیں، اس میں خاص حکمتیں ہیں۔ تو قرآن نے سب کچھ بتایا ہے، اور یہ دھواں ہے، ایک دن ہوگا جو سائنس بھی اور ٹیلیسکوپ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں، خدا جانے اس وقت تک ہم رہیں یا نہ رہیں۔ تو یہ ایک دھوئیں کا خول ہے جو کئی ہزاروں میلوں پر محیط ہے، لاکھوں میلوں پر محیط ہے اس کے ارد گرد، لیکن اس کا جو جوف ہے، جو اس کا سینٹر ہے، وہ بہت گرم ہے، اور وہ ستاروں کو شکاری ہے۔ اس کا پرانے اوتاروں نے بھی، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مذہب ایسے نہیں بنتے، مذہب اس وقت بنتے ہیں جب بنیاد میں سچ ہوتا ہے،
تو آگے ہم خود کھول لگا دیتے ہیں. ولی تو خادم ہوتا ہے، ہم اس کی دستاریں سر پر رکھ کر مخدوم بن جاتے ہیں اور سرداریاں کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، گاڑیاں بنگلے پروٹوکول لیتے ہیں. لیکن وہ تو ساری زندگی محنت کر روزے اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم عیدیں منانے والے اوپر آ جاتے ہیں. تو ہماری سمجھ کم ہوتی ہے اس سے، تو ہم ایک وہی کھول چڑھا دیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جو ولی اللہ کے ہوتے ہیں، جو انبیاء اوتار ہوتے ہیں، ان کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس ایک ہی سچ کو جانتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ہندوؤں کے ویدوں میں اس کتنا شری کرشن داس یا بھگوت گیتا آپ پڑھیں، اس میں پرماتما کا ذکر ہے نہیں. اگر وہ خود پرماتما ہوتا تو وہ اوپر والے پرماتما کا نام اس میں نہ آتا. لیکن واحد خدا کیونکہ وہی ایک ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے اپنے دور میں ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائیں. لیکن انہوں نے غلط معنی لے لیے، کیونکہ اوپر کی کچہریاں آپس میں، لین اور سجین کی کچہریاں جو ہیں وہ آپس میں وہ کرتی ہیں. انسان بعض اوقات مجبور کر دیتی ہیں جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، اور اپنی وہ لڑائی لڑتے ہیں. تو ہم لوگ کارندے بن جاتے ہیں. کوئی رحمان کا کارندہ بن کر آتا ہے، کوئی شیطان کا کارندہ بن کر رہتا ہے. تو یہ دو چکر ہیں جو ہمیشہ سے چل رہے ہیں. اللہ یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ جو برائی ہے یہ بھی بندگی کا ثمر ہے. ابلیس نے اتنی بندگی کی تھی کہ اس کو اتنی بڑی مہلت دے دی گئی، کیونکہ اللہ عادل ہے. اللہ کوئی غصے والا جلد باز نہیں ہے، بہت بڑے حوصلوں والا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہے، تو اگر مہلت مانگتا ہے تو کر، جو بندگی تو نے کی ہے یہ اس کا ثمر ہے. اور جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے. اچھا، یونیورس کا ایک بہت بڑے، آپ کو میں نے بتایا نا کہ جتنی کائنات کو ہم ستارے نہیں گن سکتے، اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، اسی طرح اس کے راز بھی نہیں گن سکتے. ان میں بعض ستارے وہ بھی ہیں جو نفس ہے کہ ایک نبی کا اور مطلب ہے ایک ولی اللہ، جو سچے ولی ہوتے ہیں، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں یہ جسم یہی چھوڑ جاتے ہیں. ان کے لیے جب وہ عالم بالا میں جاتے ہیں تو ان کی روح کے ساتھ ان کے نفس کی گاہک وہ ایک ستارے کے روپ میں بنا دیا جاتا ہے. اور اس کا ہلکا سا اشارہ آپ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں جناب یوسف کو. ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور 40 سال بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بھائی ہیں. تو بھائی ہیں وہ جو سجدہ کر. اللہ نے فرمایا کہ کیسے میں نے خواب میں تمہیں دکھایا تھا کہ تمہیں ستارہ 11-12 سے کر رہے ہیں سجدہ. تو وہ سجدہ انسانوں کی شکل میں تھا. اب ستاروں کو اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے نا جناب یعقوب کے بیٹوں سے تشبیہ دے دی. تو یہ بہت بڑے راز ہیں وسیع کائنات کے. اور شکر ہے کہ آج جس طرح یہ علم آ گیا ہے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ قرآن کا جوبن نکھر نکھر کر لوگوں کے سامنے آتا جائے گا. اور جب پرانے اوتاروں کے وید پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ، کہ تمام رسولوں کو مانو، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو مانو، جو اوتار ہیں ان کو مانو، ان کے جو ماننے والے سچے ہیں ان کو مانو. ذرا قرآن کا آپ علیحدہ پورا چیپٹر بنا سکتے ہیں، علیحدہ باب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ سچے ہوتے ہیں، تمام رسولوں پہ ایمان لے آؤ. تو تحقیق ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد تسلیم ہوتی ہے. تو جو لوگ تسلیم کر کے تحقیق کرتے ہیں تو ان کی تسلیم ناقص ہوتی ہے اور مقام تصدیق تک وہ نہیں پہنچ سکتے. تو بلیک ہول بھی پاور ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ جو کچھ ہے سب پاور کا رد عمل سامنے آتا ہے. میں بول رہا ہوں تو پاور ہے، درخت ہل رہے ہیں تو پاور ہے، کائنات چل رہی ہے تو پاور ہے. یہ قوت پروردگار ہے. تو اس میں جو ہے بلیک ہول بالکل شکاری ہے ستاروں. اور پرانے ویدوں میں نے پڑھا کہ ایک سفید منہ والا بھائی ہے سوریا جس کو کہتے ہیں، اور ایک کالے منہ والا بھائی تھا. تو یہ جو ہے مطلب ہے اس بلیک ہول کے متعلق اشارہ دیا گیا ہے پرانے ویدوں میں اور پرانے اولیاء کی فکر کے بستوں میں. تو اللہ نے اسے دیس نکالی دے دی کہ ہماری گلیکسیوں سے یہ چلا جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیس نکالی دے دی. تو ظاہراً یہ بات ایک بہت عجوبہ لگتی تھی، دیو مالائی کہانی لگتی تھی، لیکن وہ سچ جو ہے ایسا ایسا دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. تو میرے حساب میں یا میری میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں جو جتنی باتیں کرتا ہوں
یہ میں اپنے مشاہدات پیش کرتا بسم اللہ. اور میں بار بار لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات پہ ایمان لے آئیں، صحیح. بلکہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ایک مخدوم ایک فقیر ہوا، 20 سال فقر میں گزارے، جو لوگ میرے دن رات قریب رہتے ہیں ان لوگوں سے ذرا پوچھیں کہ کھوٹ ہم نے شامل نہیں کرنے، بسم اللہ. جو رستہ بھی اختیار کیا سچ کا اور اس کا اور گناہ بتاتے ہوئے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ جو خدا کے سامنے کر رہا ہے تو لوگوں کی حیثیت ہے. بسم اللہ. لوگوں کو تو اپنے پردادے کے دوستوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، پردادے کے باپ کا نام بھی یاد نہیں ہوتا. تو یہ سچ جب تک نہ ہوگا تو پھر وجود پر موجود گواہی نہیں دیتا. فقر کی شان کرامت ہے کہ فقیر کے منہ سے جو نکلے وہ دنیا دیکھے کہ ہو جائے، کیونکہ وہ کنٹیکٹ جب ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کا مراقبہ ہر وقت اس میں رہتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کے منہ سے باتیں وہی نکلتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں. تو بلیک ہول بھی آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ یہ دھواں ہے، اور دھوئیں کے بعد لاکھوں میلوں کے بعد جو کچھ نظر آئے گا وہ ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے.